الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، نماز کے شرائط آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا ہم پر کرم ہے، رحمت ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. پہلے جو امت کے لوگ تھے ان کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے. جہاں مرضی چاہے عبادت نہیں کر سکتے تھے. کوئی ایک کمرہ سمجھ لیں یا کوئی ایک عبادت گاہ سمجھ لیں. انہوں نے جب بھی عبادت کرنی ہے لازمی ادھر جا کے عبادت کرنی ہے. وہ نہ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں نہ کہیں اور جائیں وہاں پہ کر سکتے ہیں. صرف اور صرف ان کی ایک جگہ. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے پورے روح زمین کو مسجد بنا دیا. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 346 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چند جگہوں کو چھوڑ کے اللہ رب العزت نے میرے لیے اور میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. جہاں مرضی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. گھر میں ہو، سفر میں ہو، کسی بھی جگہ پہ رک کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ جہاں جس جگہ پہ بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن چند جگہیں جو ایسی ہیں جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. سب سے پہلی بات، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں پاک صاف جگہ کا ہونا لازمی ہے کہ جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو. تو پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جائے وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد دوسری چیز، جس جگہ پہ اگر ہم مسلمان ہیں یا مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنا پڑے گا. سب سے مین گناہ جو اور سب سے بڑا عظیم گناہ جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو سب سے عظیم گناہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے دوسری چیز، قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد ایسی گندگی جہاں پہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، طرح طرح کے لوگ، عیسائی بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، جا کے اپنی حجامت بنواتے ہیں. ظاہری سی بات ہے وہاں پہ ناپاک چیزیں بھی ہوتی ہیں. کوئی اپنا ناک صاف کر کے کچھ پھینک دیتا ہے یا کچھ بھی، یعنی کہ غلاظت وہاں پہ ہوتی ہے. تو حمام میں نماز نہیں ادا کر سکتے. نمبر 4، ایسی جگہ جہاں پہ ہم اپنے جانور ذبح کرتے ہیں. جانور سے مراد ہر جانور ہے، پرندہ جانور، کبوتر ہے، مرغیاں ہیں یا جو بکرے وغیرہ، جہاں پہ بھی ہم ذبح کرتے ہیں وہاں پہ نماز نہیں ادا کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ بھی ناپاک ہے. جب ہم جو بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ان کے اندر سے نکلنے والا خون اور باقی اعضاء جو بھی نکلتا ہے وہ سارا کچھ ناپاک ہے. اس لیے وہاں پہ بھی نماز نہیں ادا کر سکتے. نمبر 5، ایسی جگہ جہاں پہ اونٹ باندھے ہوں. اب اونٹ باندھنے کی جگہ وہ کس لیے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ جو اونٹ ہے وہ شرارتی جانور ہے، وہ کبھی بھی انسان کو تنگ کر سکتا ہے. کیوں؟ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے. شیطان جب اس کے سامنے اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو شیطان اس کو تنگ کرتا ہے، وہ جا کے پھر اس نمازی شخص کو چھیڑتا ہے. اسی لیے وہاں پہ بھی منع کیا گیا ہے کہ جہاں پر اونٹ باندھے جائے وہاں پہ بھی نماز ادا نہیں کر سکتے. چھٹی جگہ جو کون سی ہے وہ ہے بیت اللہ کی چھت. نماز ادا کرنے کے لیے سب سے مین جو چیز ہے وہ قبلہ رخ ہونا. اب اگر بیت اللہ کی چھت پہ تو ہمیں نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے، کیونکہ قبلے کے اوپر ہم کھڑے ہیں. تو اسی لیے بیت اللہ کی چھت پہ نماز ادا نہیں کر سکتے. 6 مقامات ہیں جن جگہ پہ نماز ادا نہیں کر سکتے. باقی پوری روح زمین پہ جہاں مرضی ہم چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں.
اگر ہم پڑھیں بہت افسوس کی بات ہے، تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ نماز کا خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ سب سے مین نماز جو ہے وہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس جگہ پہ بھی ہوں اپنی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی رخصتیں دی ہیں، تو ان رخصتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عز و دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔